السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہوش اور آپ دیکھ رہے ہیں کاسموپولیٹن۔ ناظرین، کراچی کی ہفتہ بھر کی اہم خبروں میں سندھ کابینہ اجلاس میں سرکاری ملازمین کے لیے ریلیف پیکج ہو، یا گورنر سندھ کا تحقیق سے دوری پر قوموں کے زوال کا اندیا ہو، سینئر صوبائی وزیر کا الیکٹرک ٹیکسی سروس متعارف کرانے کا اعلان ہو، یا میئر کراچی کا متوقع بارشوں کے لیے شہر کا دورہ ہو، وزیر بلدیات سندھ کا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے وفاق سے شکوہ ہو، یا سندھ حکومت کا موسمیاتی تبدیلی سے نپٹنے کے لیے بڑا اقدام ہو، کراچی ولی کا اسپتال میں HIV کیس کا انکشاف ہو، یا سندھ بوائے اسکاؤٹس کا گروپ اسکاؤٹ لیڈر سیمینار ہو، یا ہو کراچی کے سرکاری کالجوں میں شجرکاری مہم کا فیصلہ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے اور ملاحظہ کیجیے ایسی بہت سی خاص خبریں کاسموپولیٹن میں۔ ناظرین، پہلے چلتے ہیں لاہور سے ہنا ظفر کی جانب۔ جی ہنا، لاہور سے اس ہفتے کی خاص خبریں کیا ہیں؟ شکریہ مہوش۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاسموپولیٹن لاہور کے مکمل احوال کے ساتھ ہنا ظفر۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے اس ہفتے کی اہم کاسموپولیٹن ہیڈ لائنز کی جانب۔ دریائے چناب اور راوی میں طغیانی، کئی دیہات زیر آب، ہزاروں ایکڑ پر فصلیں متاثر۔ پنجاب میں پہلی بار جنگلی حیات کے لیے پورٹیبل ایکس رے سروس کا آغاز۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی کی لاہور آمد۔ حضرت سلطان بہو کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خصوصی مشاہرے کا انعقاد۔ لاہور سول سروسز اکیڈمی کی لٹریچر، کلچر اینڈ ہیریٹیج سوسائٹی کے زیر اہتمام ایک ادبی اور ثقافتی تقریب کا انعقاد۔ لاہور رائیونڈ کے علاقے میں شہری پر تشدد کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ پنجاب میں جاری بارشوں سے ہونے والے جانی نقصانات۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں رضیہ ہمیں بتائیں گی اسلام آباد کی خاص خبریں۔ جی رضیہ۔ شکریہ مہوش۔ السلام علیکم ناظرین، کاسموپولیٹن اسلام آباد سے میں ہوں رضیہ خان، اور آپ کو آگاہ کروں گی رواں ہفتے راولپنڈی اور اسلام آباد میں رونما ہونے والے اہم واقعات اور خبروں سے۔ تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ CDA اور MCI کا راول ڈیم اسلام آباد میں صفائی مہم کا انعقاد۔ مہم میں 200 سے زائد رضاکاروں کی شرکت۔ راول ڈیم کے اطراف سے تقریباً 2 ٹن کچرا اٹھایا گیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ڈیٹا سینٹر اسکائی 47 قراقرم 1 کا افتتاح کر دیا۔ بارشوں سے پنجاب خیبر پختونخوا میں تباہی، 35 سے زائد افراد جاں بحق۔ حکومتی کوششیں رنگ لانے لگیں، پاکستان میں پولیو وائرس کی موجودگی میں نمایاں کمی ریکارڈ۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کی رپورٹ جاری۔ GHQ راولپنڈی میں 20ویں نیشنل ورک شاپ۔ بلوچستان پاکستان کا فخر ہے، آرمی چیف کا شرکاء سے خطاب۔ ملک میں مہنگائی کی شرح میں اضافہ جاری۔ رواں ہفتے ملک میں مہنگائی کی شرح میں 0.91% کا اضافہ۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند کا دورہ پاکستان۔ تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، عوامی روابط اور خطے کی مجموعی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا اسلام آباد ماڈل جیل کا دورہ۔ جاری تعمیراتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ جی تو ناظرین، لاہور اسلام آباد کی خاص خبریں تو آپ نے جان لی۔ اب آپ کے پیش خدمت ہے اس ہفتے کی کراچی کی خاص خبریں، لیکن خبروں کی تفصیل سے پہلے پیش خدمت ہے ان خبروں کی ہیڈ لائنز۔ سندھ کابینہ اجلاس میں سرکاری ملازمین کے لیے ریلیف پیکج کا فیصلہ، تفریحی اور سفری الاؤنسز میں اضافہ۔ تحقیق سے دوری نے قوموں کو زوال سے دوچار کیا، گورنر سندھ۔ جلد الیکٹرک ٹیکسی سروس بھی متعارف کرا رہے ہیں، سینئر صوبائی وزیر سندھ۔ مونسون تیاریاں، 45 بڑے برساتی نالوں کی صفائی 15 ستمبر تک جاری رہے گی، میئر کراچی۔ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں سندھ اور کراچی کو جائز حصہ نہیں دیا جا رہا، وزیر بلدیات سندھ۔ سندھ حکومت کا موسمیاتی تبدیلی سے نپٹنے اور بنجر زرعی زمینوں کی بحالی کے لیے بڑا اقدام۔ کراچی ولی کا اسپتال میں ایک اور HIV کیس رپورٹ، 18 ماہ کا بچہ متاثر، تعداد 95 ہو گئی۔ سندھ بوائے اسکاؤٹس اور ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام گروپ اسکاؤٹ لیڈر سیمینار۔ اور ناظرین، اب وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی بقیہ خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا سلسلہ جاری کرتے ہیں، ملاحظہ کیجیے خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ناظرین، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اس خبر سے کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ سندھ کے اجلاس میں پالیسی، حکمرانی اور ترقیاتی اقدامات کے وسیع پیکج کی منظوری دی گئی۔
اجلاس میں سرکاری ملازمین کے لیے ریلیف اقدامات، صوبائی ہیلتھ انشورنس اسکیم میں توسیع، 4 اسٹریٹجک ٹاسک فورسز کا قیام، شعبہ تعلیم میں اصلاحات، صحت اور بنیادی ڈھانچے سے متعلق اہم فیصلے اور صوبے میں غذائی تحفظ کو مضبوط بنانے کے اقدامات شامل تھے۔ سرکاری ملازمین کے لیے ریلیف پیکج میں 2% تفریحی الاؤنس اور سفری الاؤنس میں 50% اضافے کی منظوری دی گئی۔ کابینہ نے معیشت، مالیات و صنعت، آبی شعبے، موسمیاتی تبدیلی اور سندھ مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل تبدیلی و ورچوئل اثاثہ جات کے لیے 4 شعبہ جاتی ٹاسک فورسز کے قیام کی بھی منظوری دی۔ تعلیمی بورڈز کے چیئرمینوں کی عمر کی حد میں اضافہ۔ کابینہ نے تعلیمی بورڈز کے چیئرمینوں کی بھرتی کی پالیسی میں ترامیم کی منظوری دیتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عمر کی حد 55 سال سے بڑھا کر 63 سال کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں شرجیل میمن نے بریفنگ دی۔ اجلاس میں صوبائی وزراء، مشیران، معاونین خصوصی، چیف سیکریٹری اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے زیر اہتمام عالمی سطح پر تحقیقی اثر و رسوخ کے جشن اور قومی جدت طرازی کے لیے مؤثر راستوں کے استحکام کے موضوع پر تقریب منعقد ہوئی۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے اپنے خطاب میں کہا کہ جب مسلمان علم و تحقیق سے وابستہ تھے تو دنیا میں قیادت ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن تحقیق سے دوری نے قوموں کو زوال سے دوچار کیا۔ چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر نیاز احمد اختر نے کہا کہ تحقیق کا اصل مقصد صرف تحقیقی مقالات شائع کرنا نہیں، بلکہ اس کے اثرات معاشرے میں نمایاں ہونا چاہیے۔ صوبے کی جامعات میں تقریباً 62,000 اساتذہ خدمات انجام دے رہے ہیں، جن میں 40% PhD ڈگری ہولڈرز ہیں۔ سابق چیئرمین HEC ڈاکٹر عطاء الرحمان نے کہا کہ گزشتہ 8 برس ہائر ایجوکیشن کمیشن کے بجٹ میں اضافہ نہیں کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے جامعات کی کارکردگی خراب ہو گئی اور جامعات اب کالجز بن چکی ہیں، اور کچھ عرصہ مزید ان پر توجہ نہ دی گئی تو یہ سکولز بن جائیں گی۔ صوبائی وزیر برائے جامعات و بورڈز اسماعیل راہو نے کہا کہ سائنس دانوں اور محققین کا بنیادی کام نئی ایجادات اور دریافتیں کرنا ہے۔ جب مسلم معاشرہ علم اور تحقیق سے دور ہوا تو ترقی کی دوڑ میں بھی پیچھے رہ گیا۔ تقریب سے جامع NAD کے وائس چانسلر ڈاکٹر طفیل جوکھیو، کمیشن رکن HEC حبیب علی بخاری اور مشیر برائے تحقیق ڈاکٹر محمد ناصر نے بھی خطابات کیے۔ برطانوی ہائی کمیشن کے وفد سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ و ماس ٹرانزٹ سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ سندھ حکومت جلد الیکٹرک ٹیکسی سروس بھی متعارف کرا رہی ہے، جس میں خواتین ڈرائیورز خواتین مسافروں کو سفری سہولت فراہم کریں گی۔ دوران ملاقات پاکستان کو درپیش چیلنجز، خطے کی مجموعی صورتحال، بالخصوص سندھ میں سرمایہ کاری کے مواقع، نوجوانوں کی فنی و تکنیکی مہارتوں کے فروغ، خواتین کو بااختیار بنانے، ماحولیات اور 2 طرفہ تعاون کے فروغ سمیت مختلف اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ برطانوی وفد نے سندھ حکومت کی جانب سے عوامی فلاح، خواتین کی ترقی، ماحول دوست ٹرانسپورٹ، سرمایہ کاری اور ترقیاتی منصوبوں کو سراہتے ہوئے ان اقدامات کو مثبت پیش رفت قرار دیا۔ برطانوی ہائی کمیشن کے وفد میں پولیٹیکل کاؤنسلر نکول رابرٹس، ڈپٹی ہائی کمشنر ٹام برج، سیکنڈ سیکریٹری سیم پیلس اور سارا پینک شامل تھیں، جبکہ سندھ حکومت کی جانب سے صوبائی وزراء سید ناصر حسین شاہ، سعید غنی، مکیش کمار چاولہ، معاونین خصوصی قاسم نوید قمر، قاسم سراج سومرو اور رکن سندھ اسمبلی امداد پتافی بھی شریک تھے۔ مونسون بارشوں سے قبل شہر میں نکاسی آب کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے مختلف برساتی نالوں کا تفصیلی دورہ کرنے کے موقع پر میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 45 بڑے برساتی نالوں کی صفائی کا خصوصی آپریشن 15 جون سے شروع کیا گیا، جو 15 ستمبر تک بلا تعطل جاری رہے گا۔ بارشوں کے دوران بھی مشینری اور عملہ متحرک رہے گا تاکہ کسی بھی مقام پر پانی کی نکاسی میں رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے محکمہ میونسپل سروسز کے عملے کی تمام چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں، جبکہ افسران، انجینئرز اور متعلقہ عملہ 24 گھنٹے فیلڈ میں موجود رہے گا۔ میئر کراچی نے گلاس ٹاور، گرو مندر، جہانگیر روڈ اور کریسنٹ کالونی کے برساتی نالوں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو فوری کارروائی کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ جہاں بھی رکاوٹ یا بندش کی شکایت ہو اسے ترجیحی بنیادوں پر دور کیا جائے۔ میونسپل کمشنر ابرار احمد جعفر، متعلقہ افسران اور محکمہ میونسپل سروسز کی ٹیم میئر کراچی کے ہمراہ تھے۔
वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने कराची प्रेस क्लब के दौरे में प्रेस क्लब के अहदेदारों और सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर बल्दियात सिंध ने कहा कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में सिंध और कराची को उनका जायज़ हिस्सा नहीं दिया जा रहा। वफाक की जानिब से 100 अरब और 200 अरब रुपये फराहम करने के वादे भी ताहाल पूरे नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि कराची प्रेस क्लब के नए अरकान के प्लाटों की कुरानदाजी अगस्त के पहले हफ्ते में कर दी जाएगी। आज की मुलाकात में नए अरकान के प्लाटों की कुरानदाजी समेत सहाफ़ी बरादरी से मुतालिक दीगर अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर बल्दियात सिंध ने यकीन दिलाया कि सिंध हुकूमत सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद और उनके मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब कराची को दुनिया के ख़तरनाक तरीन शहरों में शुमार किया जाता था, मगर आज सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है और शहर तरक्की की राह पर गामज़न है। सूबाई महकमा ज़राअत सिंध हुकूमत ने मौसमियाती तब्दीली से निपटने और सूबे की बंजर ज़रई ज़मीनों की बहाली के लिए बड़ा इक़दाम किया है। वज़ीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श महर की ज़ेर सदारत इजलास में सिंध की बंजर और मुतासरा ज़रई ज़मीनों की बहाली के लिए बायोचार के इस्तेमाल पर तफसीली गौर किया गया। बेनज़ीर हारी कार्ड प्रोग्राम के तहत 3.5 लाख किसानों को मंसूबे से मुंसलिक करने के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़रा को इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि बायोचार से ज़मीन की ज़रख़ेज़ी, नामियाती मादे और पानी महफूज रखने की सलाहियत में इजाफ़ा मुमकिन है। वज़ीर ज़राअत सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर ने कहा कि बायोचार शदीद गर्मी और मौसमियाती तब्दीली के असरात से फसलों के तहफ़्फ़ुज़ में मौसर किरदार अदा कर सकता है। बायोचार के इस्तेमाल से कीमियाई खादों पर इन्हिसार कम और मजमूई ज़रई पैदावार में बेहतरी लाई जा सकती है। वज़ीर ज़राअत सिंध ने कहा कि हुकूमत निजी शोबे और तरक्याती इदारों का इश्तराक ज़रई तरक्की के लिए नागुज़ीर है। बाहमी ताउन से सिंध के ज़रई शोबे को जदीद और पायदार बनाया जा सकता है। इजलास में सूबाई वज़रा जाम खान शोरू, जुल्फ़िकार शाह, सेक्रेटरी ज़राअत मोहम्मद ज़मान नारेजो, सदर सिंध आबादकार बोर्ड महमूद नवाज शाह, चेयरमैन इंडस बायोचार खुर्रम इरशाद, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर शकील इलियास और मैनेजर ऑपरेशंस अब्दुल वहाब ईसाई ने भी शिरकत की। वलीका अस्पताल में एक और HIV केस रिपोर्ट हुआ है, जिसमें 18 माह के बच्चे की रिपोर्ट मस्बत आई है। इस नए केस के बाद HIV के तस्दीक शुदा मुतासरीन की मजमूई तादाद 95 हो गई है, जबकि अब तक 9 बच्चे अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। कराची HIV से मुतासरा बच्चों के वालिदैन ने वलीका अस्पताल में एहतजाजी मुजाहरा किया है। एहतजाज में बच्चों, ख़वातीन और बुज़ुर्ग अफराद ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और शुरका ने अस्पताल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी की। वालिदैन ने शिकवा किया है कि न तो उन्हें अद्वियात मिल रही हैं और ना ही दीगर ज़रूरी सहूलियात मैसर हैं। वालिदैन का कहना था कि वो अपने बच्चों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देंगे और इस सूरत में किसी भी इंतहाई इक़दाम की ज़िम्मेदारी हुकूमत सिंध पर होगी। दूसरी जानिब जिन्ना अस्पताल कराची में 4th इंटरनेशनल फैमिली प्लानिंग समिट के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा अफजल पिचोहो ने कहा कि HIV के ख़िलाफ़ हुकूमत सिंध मौसर इक़दामात कर रही है। HIV के बरवक्त तशख़ीस के लिए स्क्रीनिंग का अमल मज़ीद तेज़ कर दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीनिंग से HIV पर जल्द काबू पाने में मदद मिल सकती है। सिंध बॉय स्काउट्स एसोसिएशन और सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम ग्रुप स्काउट लीडर सेमिनार का इनेकाद सूबाई हेडक्वार्टर्स पर मोहम्मद सिद्दीक मेमन स्काउट्स ऑडिटोरियम में किया गया। सेमिनार में शुरका को स्काउटिंग की तारीख़, मुआशरे में स्काउट्स का किरदार, स्काउट वादा और कानून, नज़्म व ज़ब्त और दीगर मौज़ूआत के अलावा सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के इदारों में स्काउट्स यूनिट के क़याम के तरीक़ेकार से मुतालिक आगाही फराहम की गई। इस मौके पर ख़िताब करते हुए साबिक़ सूबाई स्काउट कमिश्नर ग़ुलाम अली शाह पाशा ने कहा कि मुल्क भर में स्काउटिंग के फ़रोग़ में सिंध बॉय स्काउट्स एसोसिएशन ने हमेशा कलीदी किरदार अदा किया है। MD सिंध एजुकेशन फाउंडेशन कन्वर अली लगारी का कहना था कि सिंध बॉय स्काउट्स एसोसिएशन नौजवानों की तरबियत, किरदार साजी और कौमी खिदमत के जज्बे को फ़रोग़ देने पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। सूबाई स्काउट कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड हसन फ़िरोज़ ने कहा कि ग्रुप स्काउट लीडर्स स्काउटिंग के निज़ाम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। सेमिनार में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर शाहपारा रिजवी, सूबाई सेक्रेटरी सैयद अख्तर मीर, रीजनल डायरेक्टर अशफाक मीरानी, असिस्टेंट सूबाई कमिश्नर प्रोफेसर मोइन सिद्दीकी, डिप्टी सेक्रेटरी फुरकान यूसुफी और असिस्टेंट सेक्रेटरी अब्दुल हई खान ने भी खिताब किया। जी तो नाजरीन, आपने मुलाहिज़ा की हफ्ते भर की अहम खबरें। अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद लाहौर से हिना आपको बताएंगी लाहौर की ख़ास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں دریائے چناب اور دریائے راوی میں پانی کی سطح میں اضافے کے باعث پنجاب کے مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی، جہاں زمینی کٹاؤ، حفاظتی بند ٹوٹنے اور پانی آبادیوں میں داخل ہونے سے شہریوں اور کاشتکاروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ علی پور چٹھا کے نواحی علاقے کوٹ بیلا میں دریائے چناب کے سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی ہے۔ تیز زمینی کٹاؤ کے باعث درجنوں مکانات خطرے کی زد میں آ گئے ہیں، جبکہ ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی دریائے برد ہونے اور کھڑی فصلوں میں کئی فٹ پانی جمع ہونے سے کاشتکاروں کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ ترنڈا محمد پناہ کے علاقے بیٹ پرارا کے قریب دریائے چناب کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا، جس کے بعد سیلابی پانی تیزی سے قریبی آبادیوں میں داخل ہو گیا ہے، جس سے فصلیں زیر آب آ گئی ہیں، جبکہ کئی بستیوں کے راستے منقطع ہونے سے مکین اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات کی جانب نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ دوسری جانب محکمہ نہار کے مطابق عبدالحکیم کے مقام پر دریائے راوی کے ہیڈ سدنائی پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ہیڈ سدنائی پر پانی کی آمد 53,530 کیوسک جبکہ اخراج 38,230 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ناظرین، پنجاب میں پہلی بار جنگلی حیات کے علاج اور تشخیص کے لیے پورٹیبل ڈیجیٹل ایکس رے سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس کے بعد زخمی یا بیمار جنگلی جانوروں کو دوسری جگہ منتقل کیے بغیر ان کی موجودہ جگہ پر ہی ایکس رے اور ابتدائی طبی تشخیص ممکن ہو گئی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں عاصم محمود اس رپورٹ میں۔ جنگلی جانوروں کے علاج اور تشخیص کے لیے پورٹیبل ڈیجیٹل ایکس رے سروس کا آغاز۔ لاہور چڑیا گھر میں پہلی بار ایک فیلو ڈیئر اور پائتھن کے پورٹیبل ڈیجیٹل ایکس رے کیے گئے۔ ڈائریکٹر لاہور چڑیا گھر ڈاکٹر غلام رسول کی نگرانی میں ماہرین نے ایکس رے کیے۔ حکام کے مطابق پورٹیبل ایکس رے سسٹم کی بدولت زخمی اور بیمار جنگلی جانوروں کو دوسری جگہ منتقل کیے بغیر ان کے ایکس رے کیے جا سکیں گے۔ پنجاب وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے، کیپنگ ان ویو دا اینیمل ویلفیئر۔ ایک بہت اچھا ہاسپٹل اسٹیٹ آف دی آرٹ اسٹیبلش کیا ہے، چاہے لاہور زو ہے چاہے کوئی اور ڈپارٹمنٹ ہے۔ لاہور زو میں آن سائٹ جو ہے نا وہ اس کا ایکس رے اینیملز کا ہوا ہے، جس میں ہمارے پاس فیلو ڈیئر اور پائتھن کا ان کے جو بھی میڈیکل ایشوز تھے ان کو ڈائگنوز کیا گیا اور اسی کے اکارڈنگ جو ہے نا ان کا ٹریٹمنٹ کنٹینیو کر دیا گیا۔ حکام نے بتایا ماضی میں جنگلی جانوروں کو ایکس رے کے لیے بے ہوش کر کے کسی ویٹرنری ہسپتال منتقل کرنا پڑتا تھا، جبکہ نئی سہولت سے زخمی جانوروں کی فوری تشخیص، آرتھوپیڈک مسائل کی جانچ، بیماریوں کی بروقت نشاندہی اور طبی نگہداشت کے معیار میں بہتری آئے گی۔ ناظرین، ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی کی لاہور آمد، جہاں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ گورنر پنجاب نے ایرانی وزیر داخلہ کے ہمراہ مزار اقبال پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر دونوں ممالک کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ مزار اقبال پر سیکرٹری اوقاف اور مذہبی امور ڈاکٹر احسان بھٹا نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا اور انہیں بادشاہی مسجد کی تاریخی اہمیت سے متعلق بریفنگ دی۔ ایرانی وفد نے لاہور کے تاریخی مقامات کا دورہ کیا اور پاکستان کے ثقافتی اور مذہبی ورثے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ اسکندر مومنی اور وفاقی وزیر داخلہ محسن رضا نقوی نے حضرت بی بی پاک دامن کے مزار پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی اور پاکستان اور ایران کی سلامتی، امن اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی۔ وزیر داخلہ اسکندر مومنی کو مزار کی تاریخی اور مذہبی اہمیت سے آگاہ کیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ پاکستان کے دروازے اپنے ایرانی بھائیوں کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ایران دونوں برادر اسلامی ملک ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مذہب، ثقافت اور تاریخ سے جڑے ہیں۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ پاکستان ہر مشکل گھڑی میں ایران کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ ناظرین، روحانیت، محبت اور صوفیانہ فکر کے عظیم شاعر حضرت سلطان بہو کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر میں دل دریا سمندروں ڈونگے کے عنوان سے ایک پروقار مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ محفل میں پنجاب بھر سے آئے ہوئے نامور شہرا نے حضرت سلطان بہو کی تعلیمات، عشق، انسان دوستی، امن، محبت اور روحانی اقدار کو اپنے خوبصورت کلام کا موضوع بنایا گیا۔ مزید تفصیلات میاں اصغر
سلیمی کی اس رپورٹ میں۔ ادبی اور ثقافتی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی کامران لشاری تھے۔ تقریب میں ڈائریکٹر NSPP اور ڈائریکٹر سول سروس سمیت ادبی، ثقافتی اور فنی حلقوں سے تعلق رکھنے والی ممتاز شخصیات، اساتذہ، افسران اور سول سروسز اکیڈمی کے زیر تربیت افسران نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کا مقصد اردو زبان اور ادب، دہلی اور لکھنؤ کی تہذیبی روایات اور برصغیر کی عظیم ادبی اور ثقافتی وراثت کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ مستقبل کی سول بیوروکریسی میں ادبی، ثقافتی اور تاریخی شعور کو فروغ دینا تھا، تاکہ آنے والے منتظمین ریاست اپنی تہذیبی شناخت، تاریخی ورثے اور قومی روایت سے گہری آگاہی حاصل کر سکے۔ اس موقع پر سول سروسز اکیڈمی کے زیر تربیت افسران نے برصغیر کے نامور شہرا مرزا غالب، میر تقی میر، بہادر شاہ ظفر، اس عہد کے دیگر شہرا کے کردار ادا کیے اور ان کے کلام کو نہایت خوبصورتی سے پیش کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی کامران لشاری نے لٹریچر، کلچر اینڈ ہیریٹیج سوسائٹی کی اس منفرد کاوش کو بے حد سراہا۔ انہوں نے کہا کہ سول سرونٹس کے لیے ایسی تقریبات نہایت ضروری ہیں کیونکہ یہ انہیں اپنی تہذیبی اور ادبی میراث سے جوڑتی ہے۔ تقریب کے اختتام پر لٹریچر، کلچر اینڈ ہیریٹیج سوسائٹی کی جانب سے مہمانوں کو اعزازی شیلڈز بھی پیش کی گئیں۔ ناظرین، لاہور رائیونڈ کے علاقے میں شہری پر تشدد کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی۔ ویڈیو میں ملزمان کو ایک شہری پر ڈنڈوں اور اسلحہ کے زور پر تشدد کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس کے مطابق وسیم سمیت 7 ملزمان نے شہری پر حملہ کیا۔ مدعی ندیم سرور کا کہنا ہے کہ ملزمان نے حویلی سے جانور لے جانے سے روکنے پر ان کے ملازم طفیل کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ رائیونڈ پولیس نے حویلی کے مالک ندیم سرور کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ایک ملزم سبحان کو گرفتار کر لیا، جبکہ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے میں ملوث تمام ملزمان کو جلد گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ ناظرین، آخر میں آپ کو بتائیں، لاہور سمیت پنجاب بھر میں بارشوں سے جانی نقصانات کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ NGMA کی رپورٹ کے مطابق پنجاب بھر میں بارشوں سے حادثات میں 22 افراد جاں بحق جبکہ 180 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ NGMA کی رپورٹ کے مطابق لاہور کے علاقے گھڑی شو ریلوے واشنگ لائن پر خستہ حال کوارٹر کی چھت منہدم ہونے سے ماں، باپ اور بیٹی جاں بحق ہو گئے، ایک بیٹی زخمی ہوئی۔ ویلکم بیک۔ شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے پہلی خبر۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد نے چیئرمین CDA اور چیف کمشنر اسلام آباد کی ہدایت پر راول ڈیم میں صفائی مہم کا کامیاب انعقاد کیا۔ خصوصی صفائی مہم کا مقصد ماحول کے تحفظ اور عوام میں صفائی سے متعلق شعور اجاگر کرنا تھا۔ اس کے علاوہ مختلف NGOs، طلباء اور سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے 200 سے زائد رضاکاروں نے اس صفائی مہم میں بھرپور شرکت کی۔ مہم کے دوران راول ڈیم کے اطراف سے تقریباً 2 ٹن ٹھوس کچرا ہٹا کر علاقے کو صاف کیا گیا۔ اس موقع پر چیف آفیسر MCI نے کہا کہ یہ صفائی مہم عوامی مفاد میں منعقد کی گئی تاکہ ماحول کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے اور ذمہ دارانہ انداز میں کچرا تلف کرنے کی اہمیت اجاگر ہو۔ آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان کے سب سے بڑے ڈیٹا سینٹر اسکائی 47 قراقرم 1 کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر انہیں ڈیٹا سینٹر پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ ڈیٹا سینٹر کلاؤڈ کمپیوٹنگ، ڈیٹا ہوسٹنگ اور ڈیجیٹل خدمات کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اسکائی 47 ڈیٹا سینٹر ٹیکنالوجی کے میدان میں خود انحصاری کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ ڈیٹا سینٹر مصنوعی ذہانت، مشین لرننگ اور ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ کے تقاضے پورے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ڈیٹا سینٹر حساس قومی اور تجارتی معلومات کو محفوظ رکھنے کا اہم ذریعہ ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ جدید ترین ڈیٹا سینٹر حیران کن اور قابل تحسین ہے۔ عظیم منصوبے کو دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی۔ منصوبہ مختصر مدت میں غیر معمولی عزم، پختہ یقین اور اعلیٰ مہارت سے مکمل کیا گیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں مونسون بارشوں نے تباہی مچا دی۔ دریا بپھر گئے، درجنوں مکانات منہدم اور نشیبی علاقے زیر آب آنے سے پانی گھروں اور کھڑی فصلوں میں داخل ہو گیا۔ مختلف حادثات میں 35 سے زائد افراد جاں بحق اور 125 سے زائد زخمی ہوئے۔ خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں شدید بارشوں کے باعث لینڈ سلائڈنگ سے فلیش فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا گیا۔ ملک کے مختلف حصوں میں مون سون کا سپیل جاری ہے۔
پنجاب اور خیبر پختونخوا میں حالیہ بارشوں کے باعث 36 دیواریں گرنے اور سیلابی ریلوں کے باعث بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا۔ مونسون کا مکمل احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مونسون بارشوں نے جلد ہلیک کر دیا، ندی نالوں میں طغیانی، لینڈ سلائیڈنگ، سیلابی ریلوں اور بوسیدہ عمارتیں گرنے سے کئی اموات۔ پر پختونخوا بھر میں 3 روز کی بارشوں کے دوران حادثات میں 18 افراد جاں بحق اور 19 زخمی، گھروں، فصلوں اور باغات کو بھی نقصان پہنچا۔ سیلابی ریلیں، چھتیں اور دیواریں گرنے کے واقعات پیش آئے۔ گوجرانوالہ ڈویژن میں مسلسل بارش سے نشیبی علاقے، انڈر پاسز اور سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ گجرات میں 100 ملی میٹر بارش کے بعد شہر کی اہم شاہراہیں اور سرکاری دفاتر بھی پانی میں ڈوب گئے۔ مکان کی چھت اور دیوار گرنے سے ایک بچہ جاں بحق جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے۔ ادھر ملکہ کوہسار مری میں موسلا دھار بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ چیکا کلی میں لینڈ سلائیڈنگ سے متعدد گھر۔ موسمیات نے خبردار کیا کہ آئندہ چند روز کے دوران مزید بارشوں، لینڈ سلائیڈنگ اور فلڈنگ کا خدشہ برقرار ہے، جبکہ متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے اور شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق ملک میں پولیو وائرس کی موجودگی میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں رواں سال کے پہلے 6 ماہ کے دوران ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی مثبت شرح 48.1% سے کم ہو کر 13.1% رہ گئی۔ جون 2026 کے دوران ملک بھر سے پولیو وائرس کی نگرانی کے لیے 127 ماحولیاتی نمونے حاصل کیے گئے، جن میں سے 117 نمونے پولیو وائرس سے منفی جبکہ 10 نمونوں میں وائرس کی موجودگی کی تصدیق ہوئی۔ اعداد و شمار کے مطابق جنوری سے جون 2026 کے دوران مثبت ماحولیاتی نمونوں کی تعداد 369 سے کم ہو کر 100 رہ گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ 20ویں نیشنل ورکشاپ کے موقع پر بلوچستان کے شرکاء کی GHQ آمد ہوئی، جہاں فیلڈ مارشل نے ملک کے مستقبل کی سمت کے تعین کے لیے قومی اتحاد اور ثابت قدمی کی ضرورت پر زور دیا۔ ISPR کے مطابق شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ بلوچستان پاکستان کا فخر ہے۔ یہ صوبہ بے پناہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ بلوچستان کے متحرک، باہمت، ثابت قدم اور محب الوطن عوام اس کی سب سے بڑی طاقت ہیں۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مسلسل کوششیں عوام کی بھرپور حمایت سے بلوچستان میں دیر پا امن لائیں گی۔ مارشل سید عاصم منیر کا سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب۔ فیلڈ مارشل نے GHQ میں 20ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے ملاقات اور گفتگو کی۔ فیلڈ مارشل نے کہا پاکستان ملک اور عوام کے لیے خطرہ بننے والے دہشت گرد نیٹ ورکس اور ان کے ڈھانچے کو ہر جگہ سے ختم کرنے کے اپنے عزم پر قائم ہیں۔ فتنہ الخوارج و فتنہ الہندوستان کے خلاف کارروائیاں دہشت گردی اور اس کے سہولت کاروں کے مکمل خاتمے تک بلا تعطل جاری رہیں گی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے کہا بیرونی سرپرستی میں سرگرم عناصر مسلسل بلوچستان میں تشدد کو ہوا دینے، استحکام کو نقصان پہنچانے اور امن کو سبوتاج کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، تاہم مسلح افواج عوام کے اتحاد، حوصلے اور بھرپور تعاون سے ان مذموم عزائم کو ناکام بنائے گی۔ بلوچستان کو پاکستان کا فخر قرار دیتے ہوئے آرمی چیف نے کہا صوبہ بے پناہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، یہاں کے محب وطن، باصلاحیت اور ثابت قدم عوام اس کا سب سے بڑا سرمایہ ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے جاری ترقیاتی منصوبوں کا مقصد عوام دوست اور جامع حکمت عملی کے ذریعے بلوچستان کی سماجی اور معاشی ترقی کو نئی سمت دینا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے قومی یکجہتی کے فروغ اور بلوچستان میں دیر پا امن و خوشحالی کے لیے سول سوسائٹی، تعلیمی اداروں، میڈیا اور نوجوانوں کے مثبت کردار کو سراہا۔ قومی اتحاد، استقامت اور مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا تاکہ پاکستان کے روشن مستقبل کی راہ ہموار کی جا سکے۔ شرکاء نے پاکستان کے استحکام، ترقی اور خود مختاری کے لیے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ رواں مالی سال 2026-27 کے پہلے ماہ میں ہی ہفتہ وار مہنگائی میں اضافے کی رفتار مسلسل بڑھ رہی ہے۔ رواں ہفتے ملک میں مہنگائی میں اضافے کی رفتار 0.91% اضافہ ہوا، جبکہ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی میں اضافے کی رفتار 9.66% رہی۔ وفاقی دائرہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق حالیہ ایک ہفتے میں 22 اشیاء ضروریہ مہنگی، 8 اشیاء سستی اور 21 اشیاء کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ مہنگی ہونے والی اشیاء میں آلو، انڈے، ٹماٹر، لہسن سمیت کئی اشیاء شامل ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند نے پاکستان کا سرکاری دورہ کیا۔ انیتا آنند 2 دہائیوں بعد پاکستان کا دورہ کرنے والی پہلی کینیڈین وزیر خارجہ ہیں۔
اپنے دورے کے دوران انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سمیت اعلیٰ پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں کی۔ ان ملاقاتوں میں تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، عوامی روابط اور خطے کی مجموعی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ کینیڈا نے اس دورے کو دونوں ملکوں کے تعلقات میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان، وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ سے الگ الگ ملاقاتیں، دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری، زراعت میں تعاون پر اتفاق، انسداد دہشت گردی، افغان دراندازی، کشمیر صورتحال، سندھ طاس معاہدے پر بات چیت۔ وزیر اعظم ہاؤس میں شہباز شریف سے انیتا آنند نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان اور کینیڈا کے دوستانہ تعلقات ہیں۔ انہوں نے خطے میں امن کی کوششوں کے لیے پاکستان کی حمایت پر کینیڈا کا شکریہ ادا کیا۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ نے وزیر اعظم مارک کارنی کا خیر سگالی کا پیغام پہنچایا۔ ملاقات میں معاہدے پر پاکستان کی جانب سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور کینیڈا کی جانب سے وزیر خارجہ انیتا آنند نے دستخط۔ اسحاق ڈار اور انیتا آنند نے مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ India has added a new dynamic into an already volatile security situation by announcing to hold the Indus Water Treaty in abeyance. We seek the support of our friendly countries, including Canada, towards India's immediate restoration of the Indus Water Treaty, ending the weaponization of water and upholding international law and treaty obligation as per the international law and practices. کینیڈا کے وزیر خارجہ نے کہا فیپا پر مذاکرات جاری رکھنے اور اسے جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق ہوا۔ Two countries have shared 80 years of diplomatic relations, and so there is continued work to do, of course, to deepen our ties in the area of economic relationships, trade and investment. انیتا آنند نے وزیر داخلہ محسن نقوی سے بھی ملاقات کی، جس میں غیر قانونی امیگریشن، انسانی اسمگلنگ، سائبر کرائمز کی روک تھام کے لیے اشتراک کار پر بات چیت کی گئی۔ دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے لیے MOU پر جلد دستخط کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے اسلام آباد ماڈل جیل کا دورہ کیا اور اسلام آباد ماڈل جیل کے جاری تعمیراتی کاموں پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ اسلام آباد ماڈل جیل وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ترجیحی منصوبہ ہے۔ برسوں سے زیر التواء اسلام آباد ماڈل جیل منصوبے کو موجودہ حکومت نے عملی شکل دی۔ موجودہ حکومت نے اسلام آباد ماڈل جیل منصوبے پر تیز رفتاری سے کام شروع کیا۔ طلال چودھری نے مزید کہا کہ محمد شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی قیادت میں ترقیاتی منصوبے ریکارڈ رفتار سے مکمل کیے جا رہے ہیں۔ یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔